السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس اینڈ ویورس. آج کے اس لیکچر میں ہم کچھ ڈفرینٹ ٹاپکس ایک ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جنا ٹاک، واویل پلان، اسی طرح الیکشنز اور ایک دو اور چھوٹے ٹاپکس ہیں، ان کو ہم ایک ساتھ ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے جنا گاندھی ٹاکس کو ہم ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے کہ مہاتما گاندھی نے جو ہے قائد اعظم کو ایک لیٹر لکھا 17 جولائی 1944 کو، اور اس میں جو ہے اس خواہش ظاہر کی کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. چنانچہ قائد اعظم نے مسلم لیگ کے جو باقی ممبرز تھے ان سے بات کر کے، اور اس میں جو ہے ان کو ٹائم دیا گیا، ایگری ہو گئے. چنانچہ گاندھی جنا ٹاکس جو ہے وہ 19 سے لے کر 24 سپتمبر 1944 تک جو ہے یہ جاری رہے. اس دوران کبھی ڈائریکٹ فیس ٹو فیس ملاقاتیں بات چیت ہوئی، اور کبھی جو ہے باقی جو کرسپونڈنس تھے، نمائندے تھے، ان کے ذریعے ان کی بات چیت جاری رہی. اس میں جو ہے گاندھی نے قائد کو یہ بتایا کہ مطلب اس میں قائد اعظم کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ جو پاکستان کا جو پروپوزیشن ہے یا پروپوز کیا گیا ہے یا اس پروپوزل ہے پاکستان کے حوالے سے، الگ مسلم ریاست کے حوالے سے، وہ جو ہے اللاجیکل ہے. اس کی جو ہے کوئی لاجک نہیں ہے. یعنی گاندھی جو ہے قائد اعظم کو اس حوالے سے قائل کرنا چاہ رہے تھے، اور مطلب ان کی باتوں کا خلاصہ یہی ہے کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ قائد اعظم اس بات پہ ایگری ہو کہ واقعی جو ہے پاکستان کا جو ڈیمانڈ ہے وہ اللاجیکل ہے. لیکن قائد اعظم نے جو ہے پاکستان کے ڈیمانڈ کے بیسس کو جو ہے اس نے ایکسپلین کر کے گاندھی کو بتا دیا، اور ان کی جو سمری ہے یعنی ان باتوں کی جو جنا گاندھی ٹاکس کا، کہ in effect they wanted that powers overhaul of India should first be transferred to Congress, which thereafter would allow Muslim majority areas that were voted for separation to be constituted not as independent sovereign state. یعنی وہ یہی چاہتے تھے کہ سب سے پہلے جو اختیارات ہیں یا پاورز ہیں وہ یعنی کہ کانگریس کے پاس آنی چاہیے، اور پھر کانگریس جو ہے ان اختیارات کو پھر دوسرے جو ہے دوسرے جو ہے قوموں پہ جو ہے یہ ڈیوائڈ اس کو کرے گا، اور دوسروں کو جو ہے تقسیم کر دے گا. لیکن قائد اعظم نے جو ہے اس پروپوزل سے، اس چیز سے جو ہے وہ ایگری نہیں ہوئے، اور جو ہے اس پروپوزل کو اس نے ریجیکٹ کر دیا، اور اس چیز پہ ایگری نہیں ہوئے، بلکہ الٹا پاکستان کی ڈیمانڈ کی بیسس پر ان کو گاندھی کو جو ہے ٹھوس دلائل دیے. چنانچہ دونوں کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوئی، اور جنا گاندھی جو ٹاکس تھے وہ بغیر نتیجہ کے جو ہے ان کے مذاکرات ختم ہو گئے. اسی دوران ایک اور پلان تھا، واویل پلان، جو کہ لارڈ واویل انڈیا کے جو ہے وائسرائے بن گیا مارچ 1939 میں، اور ایک اچھے جو ہے ملٹری کمانڈر بھی تھے. جب وہ یعنی آئے ہندوستان میں، وائسرائے سلیکٹ ہو گئے، اپوائنٹ ہوئے، تو اس دوران جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں سیکنڈ ورلڈ وار، جو ہے وہ الائز کے فیور میں جانے والا تھا، الائز کے جو ہے حق میں جانے والا تھا. تو اس دوران جو ہے اس نے یہ ڈکلیئر کیا، اور اس نے یہ بیان دی کہ گورنمنٹ جو برٹش گورنمنٹ ہے وہ چاہتا ہے کہ ہندوستان ایک جو ہے انڈیپینڈنٹ یونٹ رہے. اور اس نے جو ہے ایک اسکیم جو ہے اس حوالے سے اس نے آفر کر دیا، اور اس اسکیم کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ اس سے پہلے ایک لیکچر میں 1939 کے حوالے سے یہ ہم نے کہا تھا کہ جنگ عظیم دوئم کے خاتمے پر، بلکہ اس ٹائم جو ہے جنگ کی شروعات ہے، اس ٹائم خاتمہ اس کا نہیں ہوا تھا، تو اس کے لیے معذرت، بائی مسٹیک ہم نے یہ کہا تھا. تو جو واویل پلان کیا تھا، اس نے جو پلان دیا، اس پلان میں اس نے آفر کیا کہ ایک نیو ایگزیکٹو کونسل جو ہے وہ بنایا جائے گا، جس میں مسلمانوں کو ہندو اقوام کے برابر یعنی ان کو سیٹیں دی جائیں گی، اور اس میں جو ہے 14 سیٹیں جو ہے 14 منسٹر اس میں ہوں گے، اور 5 سیٹس جو ہے وہ مسلمانوں کے شیئر میں آئیں گے. یہ ان کا یعنی اسکیم تھا. اور اس اسکیم میں جو ہے یہ پریڈکٹ کیا کہ یہ بھی یعنی تجویز دے دی گئی تھی
کہ ایک نئی کابینہ جو ہے تشکیل دی جائے گی اور جو کہ ہندوستان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن کو رن کرے گا اور یعنی ہندوستان کے مستقبل کے لیے یعنی ایک آئین بھی تشکیل دے گا اور اس میں جو ہے اپنے جو ہے سفارشات ڈرافٹ وغیرہ مرتب کرے گا. یہ لارڈ واویل کا جو ہے ایک پلان تھا جس نے وہ پیش کر دیا تھا. اسی طرح شملہ جو ہے کانفرنس بھی منعقد ہوا تھا اسی دوران میں. لارڈ واویل کے دوران میں لارڈ واویل نے ایک کانفرنس منعقد کی جس میں انڈین پولیٹیکل لیڈرز کو جو ہے 24 جون 1945 کو ان کو بلایا شملہ میں اور ان کو جولائی تک یہ مذاکرات یہ کانفرنس وہاں پہ جاری رہی اور اس نے جو ہے سینٹرل گورنمنٹ کے لیے ایک وہاں پہ بھی ایک پروپوزل اس نے دی لیکن اس پروپوزل میں ایک ڈیڈ لاک برقرار رہی جو ان کی ناکامی کا سبب بنا. وہ یہ تھا کہ قائد اعظم چاہتے تھے کہ جو 5 مسلم ممبرز ہیں ہوں گے جو نامنیز ہوں گے اس سے پہلے جس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا یہ 5 کے 5 جو ہے وہ مسلم لیگ سے ہوں گے جبکہ برٹش حکومت یعنی نمائندے اور ہندوز یا کانگریس وہ چاہتے تھے کہ یونین پارٹی کے جو ہے خضر حیات کو بھی جو ہے ایک سیٹ دی جائے اور 4 سیٹیں جو ہے مسلم لیگ کو دی جائے. لیکن قائد اعظم نے اس حوالے سے بہت سٹرانگ ایکشن لیا اور اس سٹرانگ ایکشن کی وجہ سے جو ہے یہ کیا ہو گیا بالکل فیل ہو گئے اور یہ پروپوزل جو ہے نتیجہ خیز نہیں ہوئے. چنانچہ قائد اعظم نے جو ہے اعلان کیا کہ اگر یہ بات ہے کہ ہم مسلمانوں کی نمائندہ جماعت نہیں ہے تو لہذا جنرل الیکشنز جو ہے منعقد کیے جائیں تاکہ جو ہے معلوم ہو سکے کہ ہندوستان کی جو مسلمانوں کی نمائندہ جماعت ہے وہ کون سی جماعت ہے. چنانچہ وائس رائے نے 21 اگست 1945 کو جنرل الیکشنز کا اعلان کیا اور 1945 اور 1946 میں الیکشنز جو ہے سٹارٹ ہو گئے. ان الیکشنز کو دیکھیں گے کہ ان الیکشنز میں جو ہے جب یہ شروع ہو گئے اور ختم ہو گئے تو اس دوران میں 1945 یعنی 2 اگست 1945 کو ہو گئے تھے. اس دوران جو ہے جنگ عظیم دوئم ختم ہو چکی تھی اور اس میں جو ہے صوبوں میں بھی انتخابات ہوئے اور مرکز میں بھی انتخابات ہوئے اور اس میں دونوں پارٹیوں نے یعنی کانگریس اور مسلم لیگ دونوں نے اس میں شمولیت کی. انہوں نے حصہ لیا اور مسلمانوں نے جتنے بھی مسلمانوں کے لیے سیٹیں رکھی گئی تھی مسلم لیگ نے وہ جیت لیے اور 495 سے 446 سیٹیں مسلم لیگ نے جو ہے جیت لیے پروونشل اسمبلیز میں اور مرکز میں جتنے بھی سیٹیں تھیں مسلمانوں کے وہ مسلم لیگ نے جیت لیے اور صوبوں میں جو ہے 495 سے 495 سیٹس میں 446 مسلمانوں کی جو سیٹیں تھیں وہ مسلم لیگ نے جیت لیے. اور اسی طرح جو ہے جو ہندو اکثریت والے علاقے تھے وہاں پہ کانگریس پاور میں آ گئے اور کانگریس نے اپنی سیٹیں جیت لی اور الیکشنز نے جو ہے یہ پروو کر دیا کہ مسلمان جو ہے مسلم لیگ جو ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے. لیکن اس کے باوجود ایک یہاں پہ یعنی ایگریبل میجارٹی تھی یہاں پہ مسلمانوں کی اور یہاں پہ بالکل ایگری بھی کیا جا سکتا تھا اور گورنمنٹ کے لیے لیکن اور اس یعنی انڈینائیبل میجارٹی یعنی اس کو ابھی کوئی اس کو انکار بھی نہیں کر سکتا تھا لیکن پھر بھی کانگریس نے جو ہے اس پہ ضد بازی پہ ہڑا رہا اور اپنے پالیسیز پہ ایک ایگریبل یعنی سیٹلمنٹ کو بھی اس نے جو ہے ناکام بنا دیا. اسی طرح جو ہے مسلمانوں اور مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان جو ڈیڈ لاک تھے وہ برقرار رہے. تو یہ کچھ چھوٹے چھوٹے ٹاپکس تھے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اگلے 1-2 ٹاپکس میں جو ہے پری ہسٹری کو جو ہے لیکچر نمبر 40 تک ہم پری پارٹیشن ہسٹری کو ہم کمپلیٹ کر لیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو نوٹس بھی دیے گئے ہیں. اس کے بعد جو سیکنڈ ٹرم ہے کلاس سٹارٹ ہوگی سیکنڈ منتھ سٹارٹ ہوگی پاکستان افیئرز کی تو اس میں بھی انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور جو اسٹوڈنٹس جن کی رجسٹریشن نہیں ہوئی ہیں وہ اپنا رجسٹریشن کرنا چاہتے ہیں نیکسٹ ٹرم کے لیے نیکسٹ یعنی پارٹیشن کے لیے نیکسٹ کلاس کے لیے تو اپنے رجسٹریشنس کائنڈلی کروا دیں. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ سیکشن میں. بہت بہت شکریہ.